अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर जो है अभी आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी एक बहुत ही प्यारी सी दुआ है। और वो जो दुआ है उससे मतलब मैंने बहुत फ़ायदा उठाया है। और जब फ़ायदा आपको ख़ुद को पहुँचे तो फिर वो चीज़ दूसरों के साथ भी शेयर करनी चाहिए कि उससे जो है आपके सुनने वाले, आपके देखने वाले या जो भी आपके जानने वाले हैं उनको भी उस चीज़ से ज़रूर फ़ायदा मिले। तो मैंने सोचा आज वो दुआ आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं। तो उसके लिए जो है आप लोग व्लॉग फुल वॉच करें, स्किप नहीं करिएगा। तो चलें विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग चलते हैं उस प्यारी सी दुआ की तरफ। और साथ में जो है आज का व्लॉग जो मेरी रूटीन है वो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर जो है अभी घर में जो है आज रोटी वाली नहीं आई थी, तो मैंने सोचा कि दोपहर की रोटी है तो खड़े होकर जो है वो ख़ुद पका ली जाए। क्योंकि बाज़ार से जो है आ तो जाती है पर कभी कभार दिल चाहता है कि ताज़ी जो है वो घर की चपाती हो। और साथ में जो है इस तरह से मैंने सोचा कि चपाती जब मैं ख़ुद बना भी रही हूँ तो छोटा सा व्लॉग भी जो है हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पर जो है आटा मैंने गलती करी कि फ़ौरन जो है ये ठहरा नहीं था, तो इसकी जो है मैंने रोटियाँ बनानी स्टार्ट कर दी थी। क्योंकि जो है टाइम बहुत कम था, बाहर जो है चौकीदारों को भी जो है खाना जाना था, जिसकी वजह से जो है मैंने फ़ौरन जो है रोटियों को बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो सबसे पहले तो ये है कि आप लोग जब भी रोटी बनाएं, सबको पता ही होगा, थोड़ी देर के लिए जो है आटे को छोड़ दिया करें ताकि आटा जो है ठहर जाए। आजकल गर्मी बहुत है तो 15 से 20 मिनट फ्रिज में ही रख दिया करें। गर्मी की वजह से जो है यहाँ पर बच्चे यही कह रहे थे कि उल्टा हिसाब हो गया कि किचन से जो है लोग जान छुड़ाते हैं और आप जो है किचन में खड़े होकर रोटियों का करने खड़ी हो गई। यहाँ पर जो है मैंने बस रोटियों का करा, साथ साथ जो है अभी मेरे जहन में यही चल रहा था कि रात के खाने के लिए क्या करना है। तो देखिए अभी सोचती हूँ और बात जो है वो आपसे टॉपिक की तरफ आती हूँ डायरेक्ट, क्योंकि आप लोगों को बिल्कुल भी वेट ना करना पड़े। और रोटियों को जो है मेरी जज नहीं करिएगा। अगर जो है मैं थोड़ा देर आटे को ठहरा देती तो रोटी जो है मेरी अच्छी बन जाती, पर जो है अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी थी। और जब अल्लाह का रिज़्क़ है और खाने में जो है कोई वैसे भी नुक्स या ऐब जो है वो नहीं निकालने चाहिए। तो अब जब व्लॉग मैं बना रही थी तो मैंने यही सोचा कि यहाँ पर जो है मैं ये रोटियों को जो डाल रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि किसी को पता नहीं अच्छी लगेगी नहीं लगेगी कि ये किस तरह की रोटी है। पर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, नेचुरल चीज़ है। और जो चीज़ घर में बन रही होती है, जो चीज़ जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो सब नेचुरल होता है, उसमें फ़ेक या कोई दिखावा नहीं होता। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने जो है जिस चीज़ से बहुत फ़ायदा उठाया और जो दुआ जो है जो मेरे बहुत काम आई, वो यकीन माने आप अल्लाह से जब मांगते हैं और अपना जो है एक बिलीव जब हम एक जिस चीज़ की तरफ कर लेते हैं तो उससे जो है हमें जब हमारा बिलीव जिस चीज़ के ऊपर होता है, हमारा यकीन जिस चीज़ पे होता है, वही चीज़ जो है हम देखते हैं कि हो रही होती है। अब जैसे हम एक आपको नॉर्मली जो है वो ज़िंदगी की ही साथ में मिसाल दे दूँ कि नॉर्मल रूटीन में भी जो है हम अपनी लाइफ में जो कर रहे होते हैं वो यही होता है कि हम जो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और जो बिलीव हम जो करते हैं वही जो है हमारे साथ होता है। तो जो है ये 4 रकात जो है नफिल पढ़ के फिर 3 दफ़ा जो है इस दुआ को पढ़ना होता है। आप लोगों के साथ मैं अभी शेयर करती हूँ। तो दुआ जो है वो बहुत ज़्यादा प्यारी है और यकीन माने मेरा बहुत साथ दिया है इस दुआ ने। और दुआएं तो हम वैसे भी चलते फिरते मांग लेते हैं, हम हर नमाज के बाद मांगते हैं, हम तहज्जुद में उठ के मांगते हैं जब हमें बहुत ज़रूरत होती है ना। यानी कि दुनिया में भी हम जैसे इंसान हैं, हमें जब एक दूसरे की ज़रूरत होती है तो हमें किसी से मतलब होता है, काम होता है, तो हम उसके साथ कितने अच्छे हो जाते हैं, हम कितने प्यार से बात करते हैं, हम अपना टाइम उसको दे रहे होते हैं और जो है हम उसी की बात मान रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है समझे हम अपने अल्लाह से भी राब्ता फिर उसी तरह कर लेते हैं। हम अल्लाह की बात मान रहे होते हैं, हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, हम अल्लाह को टाइम दे रहे होते हैं। और वो चीज़ें तो इंसान के अपने अमल जो है अमाल हैं वो साथ हैं। पर यकीन माने ये दुआ जो है ना, मैं आपको बताऊँ, ये मतलब बहुत प्यारी दुआ है और इस दुआ से मैंने बहुत फ़ायदे उठाए हैं। इस दुआ ने मुझे बहुत जो है वो फ़ायदा तो पहुँचाया, साथ साथ यकीन भी जो है वो अल्लाह की तरफ और बढ़ता चला गया और होता चला गया कि अल्लाह से जब हम मांगते हैं तो बस दिल की जो बात होती है ना, वो कैफ़ियत वो उसी वक्त होती है जब आपको उस चीज़ की तलब होती है। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि जो है इस दुआ से आप लोग हर चीज़ जो है वो अल्लाह से मांग सकते हैं, अल्लाह से मनवा सकते हैं। और जब हमें अपनी बात मनवानी होती है और अपनी बात मनवाने का तरीका वो फिर हमें ही पता है कि हम किस तरह से उस काम को कर सकते हैं। तो जो है ये दुआ जो है आप लोग
اپنی زندگی کا جو ہے حصہ بنا لیں، اور ضرور جو ہے اس دعا کے ذریعے آپ اپنی ہر چیز جو ہے وہ اللہ سے جو ہے وہ بے شک منوا سکتے ہیں۔ اور اس دعا کے اندر بہت طاقت ہے، یہ بہت پاورفل ہے۔ اس سے جو ہے آپ کا کاروبار، آپ کے گھر کے مسائل، جتنی بھی جو چیز ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے آپ کی پوری ہو، تو وہ انشاءاللہ اس دعا سے ضرور پوری ہوگی۔ وہ بھی بہت آسان ہے، اور جو ہے بس آپ نے جو ہے وہ نفل پڑھنے ہیں، اور نفل پڑھنے کے بعد جو ہے آپ نے اس دعا کو پراپر جو ہے وہ طریقے سے پڑھنا ہے۔ اور جو ہے ساتھ میں آپ جو صدقہ ہوتا ہے وہ ضرور کرا کریں، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ ساری بلاؤں کو جو ہے وہ ٹال دیتا ہے۔ اور صبح فجر کی نماز کے بعد جو ہے ضرور جو ہے جتنی بھی گنجائش اتنے جو ہے وہ صدقے کا اہتمام کریں۔ اور اس دعا سے میں آپ لوگوں کو بتاؤں، آپ کے کاروبار کے مسائل، آپ کے گھر کے مسائل، گھر کے جو ہے ہسبینڈ وائف کی اگر لڑائی جھگڑے ہیں، اس میں آپ کو جو ہے دعا مانگنی ہے، اس میں آپ کو جو ہے وہ خیر مانگنی ہے۔ اور گھر کے جو ہے کوئی کسی کے گھر کا ایشو ہے، کس کو گھر مطلب نیا گھر لینا ہے، ذاتی مکان چاہیے، کسی کی جو ہے طبیعت کا صحت کا مسئلہ ہے، یا جو ہے آپ کو بچوں کی طرف سے کوئی ایشو ہے، مطلب آپ کی جو ہے آپ کی اولاد نہیں ہوتی ہے، اور جو ہے گھر کے اندر جتنے بھی ایکس وائی زیڈ جتنے بھی انسانی مسئلے مسائل ہیں جو زندگی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ان سب کا حل جو انشاءاللہ اس دعا میں ہے۔ بہت زیادہ جو ہے یہ افیکٹو ہے۔ اب سے دور جو ہے میرے ہسبینڈ کی طبیعت خراب ہوئی، اور میں بہت ساری چیزیں جب ہم ہوتے ہیں دعائیں وغیرہ مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ سے، جو ہے پڑھ رہے ہوتے ہیں دعاؤں کے ذریعے، جو ہے ہم صحت مانگ رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ جو ہے وظائف جو درود تنجینا ہوتا ہے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم صورتیں وغیرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور یاسین پڑھ رہے ہوتے ہیں، بہت ساری ایک صورت اور بھی میں انشاءاللہ آگے آپ لوگوں کو بتاؤں گی، آپ لوگ اس کو بھی جو ہے وہ ضرور پڑھیے گا، اور وہ بھی جو ہے وہ شفا کے لیے یہاں پر جو ہے یہ میں نے جو پڑھی اپنے ہسبینڈ کے لیے، تو اس سے جو ہے مجھے بہت فائدہ ہوا۔ دور جو ہے بہت بڑی بیماری، بہت بڑی تکلیف سے اٹھے ہیں، اور جو میں نے نہیں مانگا، ظاہر سی بات ہے جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہم بہت زیادہ گڑ گڑا کر اللہ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، تو جو ہے وہ دعا میں اب آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، اور پورا جو ہے آپ لوگوں کو بتاتی ہوں پڑھ کے، کیونکہ یہ آپ لوگ جو ہے سننے میں بھی تاکہ کچھ پتہ چل جائے بات کا، تو وہ یہ ہے چوتھے ویڈیو میں دیکھ لیے گا، پر جو ہے تھوڑا سا سننے سے بھی جو ہے وہ فائدہ جیسے پتہ ہو جائے گا، اور پتہ چل جائے گا کہ اس کا کیا ہے۔ تو اوپر جیسے یہاں سے سٹارٹ میں لکھا ہوا ہے چوتھے آسمان کے فرشتے کو مدد کے لیے حرکت میں لانے کی دعا۔ تو 7 آسمان ہے، تو چوتھا آسمان یعنی کہ وہاں پہ جو فرشتے ہیں اس کی مدد کے لیے حرکت میں لانے والی دعا، ٹھیک ہے، اس کی مدد اب جو ہے وہ ہمیں ملے گی انشاءاللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کی کنیت ابو ملق تھی، اور وہ تاجر تھے، اپنے اور دوسروں کے مال سے تجارت کیا کرتے تھے، اور بہت عبادت گزار اور پرہیزگار تھے۔ ایک مرتبہ وہ سفر میں گئے، انہیں راستے میں ایک ہتھیاروں سے مسلح ڈاکو ملا، اس نے کہا اپنا سارا سامان یہاں رکھ دو، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اس صحابی نے کہا تم نے مال لینا ہے وہ لے لو۔ ڈاکو نے کہا نہیں، میں تو تمہارا خون بہانا چاہتا ہوں۔ اس صحابی نے کہا مجھے ذرا مہلت دو، میں نماز پڑھ لوں۔ اس نے کہا جتنی پڑھنی ہے پڑھ لو۔ چنانچہ انہوں نے وضو کر کے نماز پڑھی، اور یہ دعا 3 مرتبہ مانگی۔ میں آپ لوگوں کو دعا بتا دوں، یا ودود یا ذل عرش المجید یا فعال لما یرید اسألوک بعزتک التی لا ترام وملکک الذی لا یغام وبنورک الذی ملأ ارکان عرشک ان تکفینی شر ھذا اللص یا مغیث اغثنی۔ انہوں نے جو ہے نماز پڑھی، اور جو ہے یہ دعا 3 مرتبہ پڑھی، تو اچانک ایک گھوڑے سوار نمودار ہوئے جس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، یعنی کہ اب اللہ کی طرف سے جو ہے ان کی مدد ہوئی، تو اچانک جو ہے گھوڑ سوار ایک تھا، اس میں جو ہے اس کے پاس ایک نیزہ تھا، اور جسے اس نے اٹھا کر اپنے گھوڑے کے کانوں کے درمیان بلند کیا ہوا تھا۔ اس نے اس ڈاکو کو نیزہ مار کر قتل کر دیا۔ پھر وہ اس تاجر کی طرف متوجہ ہوا، تاجر نے پوچھا تم کون ہو؟ اللہ نے تمہارے ذریعے سے میری مدد فرمائی ہے۔ اس نے کہا میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں، جب آپ نے پہلی مرتبہ دعا کی تو میں نے آسمان کے دروازوں کی کھڑکھڑاہٹ سنی، یعنی کہ اسے پہلی دفعہ جو ہے جب انہوں نے پڑھا تو آسمان کے دروازوں کی کھڑکھڑاہٹ ہوئی۔ پھر جب آپ نے دوبارہ دعا کی تو میں نے آسمان والوں کی چیخ و پکار سنی۔ پھر جب تیسری مرتبہ دعا کی تو کسی نے کہا یہ ایک مصیبت زدہ کی دعا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اس ڈاکو کو قتل کرنے کا کام میرے ذمے کر دیں،
پھر اس فرشتے نے کہا آپ کو خوشخبری ہو کہ جو آدمی بھی وضو کر کے 4 رکعت نماز پڑھے اور پھر یہ دعا مانگے اس کی ہر دعا ضرور قبول ہوگی، چاہے وہ مصیبت زدہ ہو یا نہ ہو۔ مطلب کہ اللہ پاک کتنے غفور الرحیم ہیں، اللہ کتنے جو ہے وہ اپنے بندوں پہ کرم کرنے والے ہیں۔ اللہ جو ہے بے شک سب کی سننے والے ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے جو ہے 4 رکعت جو ہے نماز کی نیت باندھنی ہے، اور جو ہے ہم نے پھر وہ پوری نماز پڑھنے کے بعد 4 رکعت مطلب نفل پڑھنے کے بعد جو ہے ہم نے اس دعا کو بغیر کچھ آواز کہے، کسی سے بات کیے بغیر جو ہے ہم نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد ہم نے جو ہے پھر اللہ سے دعا مانگنی ہے جو ہماری ضرورت ہے۔ تو یہ جو ہے مطلب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں جو آپ کو یہ پوری بات بتا رہی ہوں یہ اتھینٹک بات ہے، اور اس میں جو ہے مطلب کسی چیز کا کوئی آگے پیچھے مطلب وہ نہیں ہے کہ بات کی ہوئی۔ اس میں یہ جو انہوں نے لکھا ہوا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کی کنیت ابو ملق تھی، ٹھیک ہے، تو وہ تاجر تھے۔ تو یہ جو پورا جو واقعہ اور یہ قصہ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہمارے دلوں کو چھونے والا ہے، اور اس سے جو ہے ہمیں ضرور سبق حاصل کرنا ہے۔ تو جناب مجھے جو ہے یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی، انشاءاللہ آگے بھی جو ہے میں جن جن چیزوں سے مجھے فائدہ ہوا ہے، جو چیزیں جو ہے میں نے پڑھی ہیں، جو وقت گزرا ہے میرے ساتھ، اور جو ہے میں نے اللہ سے جتنا بھی تھوڑا بہت جو لگاؤ لگایا ہے، اس میں جو جتنی بھی جس چیز کو پڑھ کے مجھے جو بھی فائدہ حاصل ہوا ہے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور اگر کسی کی ضرورت ہو اور کوئی ایسا انسان جیسے اسے دیکھ رہا ہو یا سن رہا ہو اور اس کا فائدہ ہو جائے، تو مجھے ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ اللہ پاک جو ہے میرے ہسبینڈ کو جو ہے صحت سلامتی والی زندگی دے، انہیں میرے بچوں کے میرے سر پہ جو ہے وہ سلامت رکھے، اور جو چیز گزر چکی ہے، جو بیماری اللہ پاک نے جو ہے وہ ختم کر دی انشاءاللہ عافیت کے ساتھ، جو ہے وہ اب کبھی دوبارہ جو ہے وہ پیدا ہی نہ ہو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اور جو ہے وقت اللہ نے گزروا دیا، اور بس ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کی ذات سے جو ہے وہ امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ آنے والا جو وقت ہے وہ بہت اچھا ہے، اور جو گزر گیا جو ہے وہ بھی بہت اچھا تھا۔ ہمیں بھی جو ہے اسی چیز کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ جو بھی وقت ہے، جو بھی چیز ہے وہ بہت اچھی جو ہے وہ گزر رہی ہے، اور آگے بھی جو ہے وہ سب کے ساتھ اچھا ہونا ہے۔ تو بس دعاؤں کی درخواست سے اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں۔ ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں۔ اللہ حافظ۔